ایک ملک کے دو عجیب و غریب قانون، چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہوگی تو پلیز مکمل دیکھنا۔ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور دنیا و آخرت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آؤ واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ مکمل اطمینان کے ساتھ اس واقعہ کو سننا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ عرب کے ساتھ ایک جزیرہ تھا، تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے لوگ تھے ان کے دو عجیب و غریب قانون تھے۔ ایک ان کا قانون یہ تھا کہ سال کے پہلے دن جو بھی بندہ جزیرے پر آتا اس کو اپنا بادشاہ مقرر کرتے، اس کے گلے میں ہار ڈالتے اور سر پر شاہی تاج پہنا کر اس کو تخت نشین کرتے اور اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے۔ لیکن جب سال کا آخری دن آتا تو اسی بادشاہ کو پکڑ کر زنجیروں سے باندھ کر پیچھے ایک بہت بڑا جنگل تھا وہاں پھینک آیا کرتے۔ تو اس بادشاہ کو جتنے درندے تھے وہ زندہ ہی اس کو نوچ لیتے۔ یہ ان کے دو بڑے ہی عجیب و غریب قانون تھے کہ سال کے پہلے دن بادشاہ بناتے اور سال کے آخری دن اسی بادشاہ کو باندھ کر جنگل میں پھینک آتے۔ جو بھی آتا وہ بادشاہ بنتا، تخت کے نشے میں وہ بھول جاتا کہ مجھے سال کے بعد کہاں جانا ہے۔ وہ بتا پہلے دیتے تھے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ دور ایک جنگل ہے ہمارے جزیرے کے پیچھے، تو وہاں آپ کو باندھ کر سال کے بعد ہم پھینک دیں گے، لیکن وہ اس طرح بالکل بھی توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہوا کیا کہ سال کا پہلا دن تھا، تو سارے لوگ انتظار میں کھڑے تھے کہ آج کون آتا ہے ہمارا بادشاہ بننے کے لیے، جزیرے پر پہلا شخص آج کون نمودار ہوگا۔ تو ایک تاجر نے اپنی کشتی جزیرے کے ساتھ کھڑی کی اور تجارت کی غرض سے نیچے اترا۔ تو وہ لوگ پہلے سے ہی کھڑے تھے استقبال کے لیے، تو انہوں نے ان جو ہے وہ تاجر کے گلے میں جو ہے وہ ہار ڈالے، مالے ڈالے اور سر پر شاہی تاج پہنایا اور عرض کی کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارا قانون ہے کہ سال کے پہلے دن جو بھی آتا ہے اس کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور سال کے آخری دن اسی بادشاہ کو زنجیروں سے باندھ کر ہم پیچھے جنگل میں پھینک آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا قانون ہے۔ اس تاجر نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بالکل بھی یہ منظور نہیں ہے کہ ایک سال کے بعد اپنے ہی بادشاہ کو جنگل میں جو ہے وہ درندوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا میں اس بادشاہی کو قبول نہیں کرتا۔ تو پیارے بھائیوں، اس نے جب انکار کیا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم بادشاہ بھی بناتے ہیں اور اسی بادشاہ کو جنگل میں بھی پھینکتے ہیں، تو لہٰذا اس سے آپ انکار کریں یا اقرار کریں، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ آپ اگر سال بادشاہی کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی ہم آپ کو جب وہ قتل کر دیں گے، لہٰذا آپ کو ہماری بات ماننا ہی ہوگی اور جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری بات مان کے ہمارے ساتھ چلیں اور تخت نشین ہو کر پورا سال ہماری بادشاہی کریں۔ جب بادشاہ نے اس بات، وہ تاجر نے یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا اور پریشان ہوا، لیکن کیا کرتا، اس کو دونوں طرف موت ہی نظر آ رہی تھی۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ ہو کہ پورا سال بادشاہی کر لی جائے، تو سال کے بعد جو ہے وہ جو وہ کریں گے وہ تو کریں گے، لیکن اب یہ میرے ساتھ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو لہٰذا ہم جو ہے وہ سال پورا بادشاہی کرتے ہیں۔ وہ تاجر بادشاہ بنا، تخت نشین ہوا، تو اس نے جو ہے وہ اپنی رعایا سے پوچھا
کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میری بات کو بھی تم مانو گے یا صرف مجھے بادشاہ ہی مانتے ہو، میری بات نہیں مانو گے؟ تو انہوں نے عرض کی بادشاہ سلامت، ہمارے دو قانون ہیں جو ہم اپنے منواتے ہیں، ایک بادشاہ بنانے والا اور دوسرا بادشاہ کو جنگل میں پھینکنے والا، یہ ہمارے دو قانون ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے آپ کے ہی قانون مانے جائیں گے۔ تو بادشاہ اس بات کو سن کر بڑا ہی خوش ہوا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، ایک لشکر پہلے تیار کیا 1000 آدمی کا یا 2000 آدمی کا۔ تو اس لشکر کو جو ہے وہ حکم دیا کہ تم جو ہے وہ جہاں تم اپنے پہلے بادشاہوں کو پھینک آیا کرتے تھے، تو وہاں پر جو اس جنگل کے اندر جتنے درندے ہیں، جتنے شیر ہیں، چیتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی خونہار جانور ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو وہ 1000 بندے کا لشکر جنگل میں داخل ہو گیا اور انہوں نے سارے کے سارے جتنے بھی درندے خونہار جانور تھے ان سب کو قتل کر دیا، پورے جنگل کا صفایا کر دیا جتنے بھی درندے جانور تھے۔ پھر وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کی حکم کی تکمیل کی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے فوراً دوسرا حکم دے دیا کہ جس جنگل میں تم اپنے بادشاہوں کو پھینکتے ہو، اس جنگل سے جتنی بھی کانٹے دار جھاڑیاں اور درخت ہیں سب کو کاٹ دو۔ انہوں نے وہ سارے کے سارے درخت کاٹ دیے۔ پھر وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس جنگل کے اندر پھولدار اور پھلدار درخت لگائے جائیں، وہاں چشمے جاری کیے جائیں، وہاں تالاب بنائے جائیں، وہاں باغیچے سجائے جائیں۔ تو بادشاہ کی بات کو مانتے ہوئے وہ لشکر دوبارہ لگ گیا اور پورا سال وہ اسی جگہ پر کام کرتا رہا۔ تو بادشاہ نے جب بادشاہ کا آخری دن ہوا تو وہ جو جنگل تھا وہ ایک خوبصورت باغیچہ، ایک باغ، ایک جنت بن چکا تھا۔ تو پورا سال تخت نشین ہونے کے باوجود بادشاہ کو فکر جو ہے وہ جنگل کی تھی۔ اس نے تخت کے نشے میں پہلے بادشاہوں کی طرح کوئی عیاشی نہ کی، نہ ہی ذائقے دار اور مزیدار پھل کھائے، نہ ہی کھانے کھائے اور نہ ہی نرم و نازک بستر پر سویا، بلکہ وہ اپنی توجہ جنگل کی طرف رکھے پورا سال گزار دیا۔ اور پورا سال جب گزر گیا تو پھر جو ہے وہ اس کی جو رعایا تھی وہ زنجیریں لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آج آپ کا آخری دن ہے، آج ہم آپ کو زنجیروں سے باندھ کر اس جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ تو سنو، اس بادشاہ نے کیا کہا کہ اے میری رعایا، آپ کو زنجیروں سے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس بادشاہ نے یہ کیوں کہا؟ جب پہلے بادشاہ تخت نشین ہوتے تھے تو آخری دن وہ چیختے چلاتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو، ہم آپ کے بادشاہ رہے ہیں، تم میری رعایا ہو، لیکن وہ بادشاہ کی ایک بھی نہ مانتے، اس چیختے چلاتے وہ اپنے بادشاہ کو زنجیروں سے باندھ کر جنگل میں پھینک آتے۔ لیکن یہاں پر ماجرا بڑا ہی عجیب تھا کہ جب بادشاہ کو وہ باندھنے کے لیے آئے تو بادشاہ نے کہا کہ اے لوگو، مجھے باندھنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں، میں خود ہی چل کر چلا جاتا ہوں اس جنگل کی طرف۔ تو بادشاہ، دوستو، بھائی بزرگوں، یہ بادشاہ نے یہ بات کیوں کہی کہ میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں؟ تو بادشاہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ سال کے بعد وہ جو جنگل تھا وہ جنگل نہیں بلکہ جنت بن چکی تھی، تو وہ پرسکون ماحول بن چکا تھا، وہاں اس کا دل لگنے والا تھا، تو لہٰذا بادشاہ نے خود ہی چلنے کا ارادہ کیا۔ تو دوستو بھائیو، اس واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ دنیا میں رہیں ان بادشاہوں کی طرح نہ رہیں جو پہلے آتے تخت کے نشے میں مگن رہتے اور اپنی عاقبت کو بھول جاتے، اس جنگل کو بھول جاتے جہاں پر انہوں نے سال کی آخری دن جانا تھا۔ آپ زندگی اس دنا
تاجر کی طرح گزاریں، جو بادشاہ بننے کے باوجود بھی اپنے تخت کا مزہ نہ لیا اس نے، نہ ہی نرم و نازک ریشم بستر پر سویا، نہ ہی ذائقے دار اور اچھے کھانے کھائے، بلکہ اس نے جنگل کی طرف توجہ رکھی اور سال کے بعد وہ خوشی سے وہاں چلا گیا، اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہوا۔ تو دوستو، ہم بھی ایسے زندگی گزاریں کہ دنیا میں رہیں تو ہماری ساری توجہ آخرت کی طرف ہو۔ دنیا میں رہ کر ہم کھائے پیے بھی، لیکن جو ہے وہ سارے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے بادشاہوں کی عادت ہے، جو پہلے جو ہے وہ اس واقعہ کے اندر تخت نشین ہوتے تو تخت کے نشے کے اندر میں ہی مگن رہتے۔ آج ہم بھی زندگی میں گزار رہے ہیں تو ہم دنیا کے مزوں کے اندر مگن ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اس دنا عقل مند تاجر کی طرح بننا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو پھر کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو ہمیں کہ ہم جو وہاں جا رہے ہیں وہاں ہمیں اپنے عاقبت نظر آ رہی ہو کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو آگے ہمارے لیے جنت ہی ہے۔ ہمارے عمل ایسے ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، ہمارے رویے ایسے ہونے چاہیے۔ وہ کیا شاعر نے خوب کہا تھا کہ جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی یاد کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔